نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ آدمی جب صبح کے وقت سو کر اٹھتا ہے تو اس کا شوگر لیول سب سے ڈاؤن ہوتا ہے۔ اس لیے لیبارٹری میں جب آدمی شوگر چیک کروانے جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ آؤ اور آپ کی شوگر چیک کریں گے، چونکہ اس وقت انسان کا شوگر لیول پہلے ہی ڈاؤن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فجر کی صرف 4 رکعتیں بنائی۔ اس وقت زیادہ لمبی ورزش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ رات جتنی لمبی کر لی جائے، مگر ورزش صرف 4 رکعت ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا اور ماشاءاللہ خوب پیٹ بھر کر کھایا، اور کھانا کھانے سے شوگر لیول اوپر چلا گیا۔ اب 4 رکعتیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے 12 رکعتیں بنا دی۔ اب تمہیں زیادہ ورزش کی ضرورت ہے، یعنی اگر تم یہ ورزش کرو گے تو تمہارا شوگر لیول کنٹرول ہو جائے گا۔ جب 12 رکعتیں پڑھنے سے شوگر لیول کم ہو گیا تو پھر عصر کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے 4 رکعتوں کا آپشن دے دیا۔ اگر تم چاہو تو پڑھ لو، ورنہ کوئی بات نہیں، تمہیں معاف کر دیں گے اور باقی 4 فرض ادا کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو عصر کے وقت بھوک لگی اور اس نے عصرانہ میں کچھ کھا لیا ہو، اس نے چائے بھی پی لی، آئس کریم بھی کھا لی، اس طرح شوگر لیول ذرا ہائی ہو سکتا ہے۔ اس لیے مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ عام طور پر مغرب کے بعد عشاء کا کھانا کھایا جاتا ہے۔ جب ہم نے مغرب کے بعد ثقیل کھانا کھایا تو شوگر لیول بھی ہائی ہو گیا۔ اب 7 رکعتوں پر ہرگز گزارا نہیں چل سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 17 رکعتیں بنا دی۔ اب یہاں ذہن پر سوال پیدا ہوتا ہے، دوپہر میں تو 12 سے کام چل گیا، اب 12 کیوں نہیں 17 کیوں؟ فرمایا دوپہر میں 12 رکعتوں کے بعد تم نے ابھی جا کر کام کرنا تھا، شوگر لیول ڈاؤن ہونے کے چانس تھے۔ اب عشاء کے بعد تم نے سونا ہے، لہذا 12 سے کام نہیں چلے گا بلکہ آپ 17 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھے، رمضان المبارک میں بندہ صبح روزہ رکھتا ہے اور سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو شام کے وقت جب افطاری ہوتی ہے تو پھر اس وقت خوب بھوک لگی ہوتی ہے۔ روزہ دار اس وقت تھوڑی بے احتیاطی کر لیتے ہیں، شکنجی، ملک شیک اور طرح طرح کی چیزیں کھا لیتے ہیں اور خوب سیر ہو کے کھاتے ہیں۔ اس طرح ان کا شوگر لیول ایک دم ہائی ہو جاتا ہے۔ جب بہت زیادہ آدمی بے احتیاطی کر لے تو پروردگار فرماتے ہیں کہ اب تمہارا کام 17 رکعت سے بھی نہیں چلے گا، بلکہ اب تمہیں 20 رکعتیں یعنی تراویح بھی ادا کرنی پڑیں گی تاکہ تمہارا جسم کو صحیح فائدہ پہنچ سکے۔ پروردگار عالم اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں، عبادت بھی ایسی رکھی جس کا بندوں کو ہی روحانی اور جسمانی فائدہ پہنچتا رہے۔ جب کوئی آدمی سفر پر نکلتا ہے تو سفر مشقت پر مبنی ہوتا ہے، لہذا پروردگار عالم نے فرمایا اچھا جو فرض تھے وہ بھی ہم نے آدھے کر دیے اور جو نفل تھے وہ تمہیں معاف کر دیے۔